فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي لأدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. بدن الحسين نحو الكساء قال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب قال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا أخي ووسيلي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ قال عز وجل ومهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذنني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ وقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق شهيدا
واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحقت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتصدقوا. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ونبتغي الكعبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله غمانا ولا مهموم إلا وكشف الله غمانا ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ونزلوا الكعبة. برخشنودی امام زمانہ بزرگ سلوانتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک بار پھر صلوات پڑھ لیجیے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. سے پہلے استاد شہید کے ذاکر ایک کلام اشعار پیش کروں. استاد نے جہاں ہمیں بہت سی چیزیں سکھائی وہاں یہ بھی سکھایا کہ توجہ تو اس سلسلے میں اشعار ایک بار صلوات پڑھ لیجیے محمد والے انسان کہاں لوگ ہمیں شیطان دکھائی دیتے ہیں. انسان کہاں وہ لوگ ہمیں شیطان دکھائی دیتے ہیں. جو آلے نبی کی عظمت سے انجان دکھائی دیتے ہیں. انسان کہاں وہ لوگ ہمیں شیطان دکھائی دیتے ہیں. ہو کوئی پیغمبر کوئی نبی کعبہ ہو کے دین احمد ہو کوئی پیغمبر کوئی نبی کعبہ ہو کے دین احمد ہو. اے مولا علی ہر ایک پہ تیرے احسان سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ. انسان کہاں وہ لوگ ہمیں شیطان دکھائی دیتے ہیں. جنت کو جو دوڑے جاتے ہیں بے اذن و جواز ولائے علی. جنت کو جو دوڑے جاتے ہیں بے اذن و جواز ولائے علی. ہوتے ہوئے پل پر ان سب کے جانان دکھائی دیتے ہیں. انسان کہاں وہ
شیطان دکھائی دیتے ہیں، اور میں چشمے تصور میں جب بھی پالان کا منبر دیکھتا ہوں، میں چشمے تصور میں جب بھی پالان کا منبر دیکھتا ہوں، پالان تلے مجھ کو لاکھوں ارمان دکھائے شلوار ہے اونچی ٹخنوں سے موٹی گردن لمبی داڑھی، شلوار ہے اونچی ٹخنوں سے موٹی گردن لمبی داڑھی، کچھ ان میں ابو سفیان تو کچھ مروان دکھائی دیتے ہیں، انسان کہاں وہ لوگ ہمیں شیطان دکھائی دیتے ہیں۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ درد اتنا تھا درد اتنا تھا کہ حیدر کو بلایا نہ گیا، پسلیاں ٹوٹ گئی چھپایا نہ گیا، رو کے حسنین کو دی فاطمہ زہرا نے صدا، رو کے حسنین کو دی فاطمہ زہرا نے صدا، جلتا دروازہ جو فیضا سے اٹھایا نہ گیا، پسلیاں ٹوٹ گئی چھپایا نہ گیا، ایک ظالم تو یہی کہتا رہا عمر تمام، ایک ظالم تو یہی کہتا
رہا عمر تمام، جتنا زہرا کو ستانا تھا ستایا نہ گیا، بس اس طرح پھاڑ کے پھینکی تھی سند احمد کی، اس طرح پھاڑ کے پھینکی تھی سند احمد کی، ایک بھی ٹکڑا وہ زہرا سے اٹھایا نہ گیا، بس لیا جیسے جلتا ہوا دروازہ گرا زہرا پر، جیسے جلتا ہوا دروازہ گرا زہرا پر، اس طرح سے کسی بھی پہ گرایا نہ گیا، بس پوچھا ہے در نے جو رخسار پہ کیسا ہے نشان، پوچھا ہے در نے کہ رخسار پہ کیسا ہے نشان، ہچکیاں لگ گئی ہیں، ہچکیاں لگ گئی زہرا سے بتایا نہ گیا، ہاتھ پسلی سے ہٹاتے ہوئے کیوں روے علی، ہاتھ پسلی سے ہٹاتے ہوئے کیوں روے علی، اور پھر ہاتھ کیوں زہرا کا ہٹایا نہ گیا، مرزا غیروں کی نہ پڑ جائے جنازے پہ نظر، مرزا غیروں کی نہ پڑ جائے جنازے پہ نظر، دن میں زہرا کا جنازہ یوں اٹھایا نہ گیا، بس لیا تو
درد اتنا تھا درد اتنا تھا کہ حیدر کو بلایا نہ گیا. محمد وآل محمد صلوات کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے اور تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا. ارے کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا. سانس لیتی ہوں میں جس دم اور رکنے لگتا ہے میرا دم. صرف مرنے کی کمی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. کبھی دروازے پہ کبھی دروازے میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں اور کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں. میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے ارے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. اور شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے ارے یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے. تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت
کی گھڑی ہے. پر محمد و آل محمد مقدر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے امین شاہ کے والد مرحوم، ان کی اور ان کی اہلیہ کے خاندان کے مرحومین جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان کے نام مرحومین کا تذکرہ کرتے ہیں. حاضرین اور سامعین کے مرحومین اور حال ہی میں جن کا انتقال ہوا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسلمانوں کو خطاب کر کے خدا کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں، تمہارے لیے نبی کی زندگی میں ایک نمونہ عمل زندگی ہے، ایک اچھی، ایک آئیڈیل زندگی ہے، اور اسے تمہیں فالو کرنا ہے. اب میری پچھلی کئی مجالس میں مسلسل یہ میں بتا رہا ہوں کہ جب رسول نے یہ طے کر دیا، قرآن نے یہ طے کر دیا کہ رسول کو آپ کو فالو کرنا ہے، اور رسول نے یہ واضح کر دیا کہ رسالت فاطمہ کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ان کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے کیا کہنے. واہ. تو اب مسلمانوں کے لیے دو کردار سامنے نمونے عمل ہو گئے کم از کم. کیا کہنے کیا کہنے. کم از کم سبحان اللہ. ایک رسول کی زندگی ہے اور ایک جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللهم صل على محمد وآل محمد. تو ایک جناب سیدہ کی زندگی ہے، اور یہ صرف اسوہ نہیں ہے، حسنہ ہے. کیا کہنے. اسوہ تو ایک زندگی، ایک سیرت ہے، لیکن یہ یاد رہے اسوہ حسنہ یا نبی کی زندگی ہے یا فاطمہ کی. کیا کہنے کیا کہنے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم نہ قد ناپیں گے، نہ عمر ناپیں گے، نہ رشتے دیکھیں گے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جہاں نبی کی سیرت مجسم دکھائی دیتی ہے وہ ذات فاطمہ میں دکھائی دیتی ہے. اب جب ذات فاطمہ میں دکھائی دے گی تو اسے فالو کرنا ہے. بات یہ ہماری پہنچی تھی، اب آگے بڑھتے ہیں. اب جو اسوہ حسنہ ہے نا، وہ ہر زمانے میں خیر خلق ہونا چاہیے. واہ واہ. کیا کہنے. بھائی آپ کو فالو کرنا ہے. اب آپ کے سامنے مطلب یہ نہیں کہ 4 لوگ یا 5 لوگ موجود ہوں اور میں 5واں نمبر آپ کے سامنے کسی کا میں کہوں کہ دیکھیں آپ انہیں فالو کریں. میں بیوقوف ہوں.
سے بہتر میں اسے فالو کروں گا. کیا کہنے کیا کہنے نہیں ایک بات اور آسان کر دیں, پھر میں جملہ نقل نہیں کروں گا, لیکن پوری مجلس جو ہے اون صاحب کے گھر کی جو ہے اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا, ایک جملہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہوں. اب یہی وجہ ہے کہ جو خیر خلق تھا اسے بعد میں بھیجا, پیدا کیا پہلے بھیجا بعد میں, کیونکہ اگر پہلے بھیج دیتا ہے خیر خلق کو تو پھر درمیان میں آدم آئیں گے, نمونہ بن نہیں سکیں گے, نوح آئیں گے, آئیڈیل بن نہیں سکیں گے. تو پتا چلا آدم کی آبرو بھی رہ جائے, مریم کی عزت بھی رہ جائے, ہاجرہ کی عظمت بھی رہ جائے, حوا کا وقار بھی رہ جائے, لیکن تمام وقار کو جب کمال پر پہنچانا ہوا تو مردوں میں پہنچانا ہوگا تو محمد کو بھیجیں گے, عورتوں میں پہنچانا ہوگا تو فاطمہ کو. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بلند ترین صلوات. اچھا مخلوق میں خیر ہے, میں اس فیضانہ کی بات کر رہا ہوں. اچھا خلق کیا ہے؟ زیارت رسول خدا میں پڑھتے ہیں آپ, سلام ہو آپ پر جو خیر خلق اللہ. مخلوق نہیں کہا ہے, نہیں ابھی بھی نہیں پہنچا پایا میں بات. آپ جس طرح میرے ساتھ چل رہے تھے, مخلوق نہیں کہا, خیر خلق کا ہے. جناب سیدہ کی جب زیارت پڑھی تو السلام علیکی یا خیر خلق اللہ بعد رسول اللہ, سلام ہو اس پر جو نبی کے بعد خلق میں خیر ہے. نبی کے بعد پھر مخلوق میں نہیں ہے, نہیں پہنچا ابھی بھی مخلوق میں نہیں. بات آسان کروں آپ کے لیے, کیونکہ جو مسلسل یہ مجلسیں چل رہی ہیں اور اس میں جو موضوع چل رہا ہے اسی کو آگے بڑھ. مخلوق نہیں کہا ہے, خلق کا ہے. نہیں آسان کر دیں آپ کو, آپ کے لیے بات آسان کر دیں, اور وہ یہ خدا مند تعالیٰ نے کہا ہم تو کنزن مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میرے ساتھ ہیں, چھپا ہوا خزانہ تھا, چھپا ہوا خزانہ تھا. فَحَبَبْتُ أَنْ أَعْرِفَ, چھپا ہوا تھا. اب خدا کو محبت اس بات کی ہوئی, وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ پہچانا جائے. جو چھپا ہوا خزانہ تھا وہ چاہتا تھا وہ پہچانا جائے. تو اس کے بعد اس نے کہا فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ, میں نے خلق پیدا کیا, یہ نہیں کہا مخلوق پیدا کیا. یہ نہیں کہا فَخَلَقْتُ الْمَخْلُوق, کہا فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ, ہم نے خلق پیدا کیا. تو پتا چلا خلق اور ہے, مخلوق اور ہے. خلق اور ہے, مخلوق اور ہے. جملہ اور آگے بڑھ کے کہا سنو, مخلوق وہ ہے جسے اطاعت کرنی ہے, خلق وہ ہے جس کی اطاعت کرنی ہے. محمد آل محمد بلند ترین صلوات. مخلوق پہ اطاعت کرنا ہے, مخلوق پہ اطاعت کرنا ہے, خلق کی اطاعت ہوگی. میں یہیں پر ایک حدیث رسول کی نقل کروں, یہ بات آسان ہے. رسول خدا جناب فاطمہ الزہرا خطاب کر کے کہتے ہیں یا فاطمہ, کہ میری بیٹی فاطمہ, وجعلت, اللہ نے قرار دیا تمہیں, کیا قرار دیا؟ للمخلوق, مخلوق کے لیے قرار دیا. کیا قرار دیا؟ مفترض الطاعہ. کانت فاطمہ, کہتے کانت علیہ السلام, قال رسول اللہ لفاطمہ سلام اللہ علیہ, کانت لفاطمہ سلام اللہ علیہ, کیا کہا مفترض الطاعہ, جس کی اطاعت واجب کس پر؟ نبیوں کی اطاعت واجب ہے نا, سبحان اللہ, اماموں کی اطاعت واجب ہے نا. اب سنو مجھ سے, رسول نے فرمایا کس کس پر؟ کہا فاطمہ کی اطاعت واجب الجنس, الجن والانس, جنات پر واجب, انسان پر واجب, وحوش پر واجب.
अच्छा याद रखें, इताअत के कानून में अक्ल शर्त रखी गई है, लेकिन फातिमा वो है कि जिसकी इताअत वहशी दरिंदों पे भी वाजिब फातिमा की इताअत वहशी आप अंदाजा लगाएं, जानवरों पर इताअत नहीं है क्योंकि उनके पास अक्ल नहीं है, उनके पास शहवत है। लेकिन फातिमा, रसूल के जुमले, हदीस के जुमले, रसूल कहते हैं फातिमा तुम्हारी इताअत जिन्नात पर वाजिब, इंसान पर वाजिब, तयूर पर वाजिब यानी परिंदों पर वाजिब, वो होश पर वाजिब। अब मसला ये मैं ये सोच में पड़ गया कि आप अंदाजा लगाएं कि सुलेमान की हुकूमत बड़ी है या फातिमा की हुकूमत बड़ी है। सुलेमान की हुकूमत बड़ी है या फातिमा की हुकूमत बड़ी है? बस सुलेमान जो है इंसानों के हाकिम हैं, जिन्नातों के हाकिम हैं, परिंदों की जबान समझ लेते हैं। फिर उसके बाद जो है परिंदों की जबान समझ लेते हैं। मैं हदीस को उस फकरे को आपके लिए पढ़ता हूं, मिलकर सलवात पड़ेगा। जितनी मखलूक है खुदा उन सब के ऊपर फातिमा की इताअत वाजिब है। मिनल जिन, जिन्नात में से वाजिब सब पर है, करेंगे सब नहीं। वाजिब सब पर है, करेंगे सब नहीं। इंसान में से भी वाजिब सब पर है। फातिमा की अगर इताअत सब न करें तो हैरत क्यों है? फातिमा की अगर सब इताअत न करें, मोहब्बत न करें तो हैरत क्यों है? इसलिए क्योंकि लोगों ने खुदा की भी तो इताअत नहीं की है। क्या कहना? पहला ही जो मिसरा पढ़ा था वो शैतान नजर आते हैं। नहीं अजीजान इकरामी, शैतान जब निकाला गया तो उसके लिए कुरान के अल्फाज है कि काना मिनल काफिरीन, शैतान काफिरीन में से था। तो पता चला शैतान से पहले कुछ काफिर थे कि जिनका इत्तिबा शैतान कर रहा तो क्या कहा? जिन्नात उन पर वाजिब, इंसान उन पर वाजिब। अच्छा एक जुमला और आगे बढ़ के, नहीं इस हदीस को मुकम्मल करने से पहले एक जुमला कहता हुआ चलो। सुलेमान जो है ना, जिन्नात और इंसान पर उनकी इताअत वाजिब है जितना जमाने हुकूमत उनका होता है। भाई क्या कहने आज अगर सुलेमान आ जाए, क्या कहने आज अगर सुलेमान आ जाए तो उनकी इताअत वाजिब नहीं है। क्या क्यों? इसलिए क्योंकि अब फातिमा की और औलाद फातिमा की हुकूमत है, लिहाजा सुलेमान आएंगे तो उन पर भी इताअत वाजिब है। यूं ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि तमाम शियों सुन्नियों की किताबों में लिखा है कि इमाम ज़माना भी आएंगे और मरियम का बेटा ईसा भी आएगा। अगर ईसा आएंगे और आने के बाद वो नमाज पढ़ाएं तो ईसा की इताअत इमाम पर वाजिब है, लेकिन ईसा का बैत करना, मामूम बनना बताता है कि अब फातिमा और औलाद फातिमा इंसान पर वाजिब किसकी है? फातिमा की। क्यों ना वाजिब हो? हिजाब अकबर है। हिजाब अकबर है, क्यों ना वाजिब हो? सुनो, दो जुमले कहूंगा। हिजाब अकबर है लिहाजा इताअत वाजिब है। एक जुमला मुझे कहने दे, क्योंकि अगर फातिमा की इताअत करेंगे तो इताअत खुदा होगी। और आगे बढ़ के कहें, कुरान का वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके लिए कोई कुफो नहीं है अल्लाह के लिए। हाँ, फातिमा का बाप भी है, फातिमा की औलाद भी है। खुदा के लिए न बाप है, न माँ है, न औलाद है। लेकिन फातिमा को कैसा बनाया? रसूल कहते हैं कि अली अगर तुम न होते तो वलम यकुन लहा कुफुवन अहद, ए अली फातिमा के लिए कोई कुफो ना होता। मिलकर सलावत पढ़ेगा बाबा। फातिमा के
لہذا بتایا خدا نے بتایا میں ایسی بیوی اس دنیا کو دے رہا ہوں، ایسی خاتون اس کائنات میں آ رہی ہے کہ جس کو خدا نے اس کمال پر رکھا ہے تو اس کا رب کس کمال پر ہوگا؟ اس کے سجدے فاطمہ کر رہی ہے تو کیا کہا حدیث کے جملے جنات پر اطاعت واجب فاطمہ کی، انسان پر واجب، واقعات موجود ہیں تاریخ میں موجود ہیں جہاں آپ کی اطاعت ہوئی ہے. پھر اس کے بعد پرندوں پر واجب، وحوش پر واجب، وحش یعنی درندوں پر واجب. اچھا درندوں پر واجب وہ پورا واقعہ نہیں بیان کرنا، بہت مختصر کرتے ہوئے ہمارے اور آپ کے 10ویں امام امام علی النقی آپ کے زمانے میں ایک عورت نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ زینب ہونے کا دعویٰ کیا تھا. اچھا ایک چیز سمجھ میں آئی کہ دنیا میں جب بھی دعوے ہوئے منصب کے ہوئے ذات کے نہیں ہوئے. نہیں شاید جملہ میں نہیں پہنچا پایا. نہیں نبوت منصب ہے، امامت منصب ہے. عزیزوں لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، امام ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن کسی نے آدم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. اب سنو امام علی النقی کا زمانہ، ایک عورت دعویٰ کرتی ہے منصب کا نہیں ذات کا دعویٰ کرتی ہے. کیا کب میں زینب ہوں؟ اچھا فاطمہ سمجھنا ہے نا تمہیں، تو زینب میں فاطمہ کا عکس ہے، زینب کہلاتی ہے ثانیہ زہرا. ارے کس کمال پہ فاطمہ کی بیٹی ہے کہ جس کی ذات کا دعویٰ ارے 150 سال کے بعد حسین سلام اللہ علیہ بلند ترین صلوات. شروعات کی تھی نا زینب کے دعوے سے، جی کامیاب ہوتی تو شاید آگے دعویٰ کرتی بی بی تک جاتی. زینب نے ایسا دفاع حسینیت اور فاطمیت کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا دفاع فاطمیت اور حسینیت کیا ہے کہ اس دعوے میں ہی ناکام کر دیا کہ آگے کی فکر ہی نہ ہو سکی. اب کچھ ماننے لگے کچھ نہ ماننے لگے، حکومت پریشان. اب کیا کریں کہ مولا کو بنائے. اچھا مدد مانگنے والے شخص کو تاریخ کیا کہتی ہے، اس کا کیا نام ہے؟ بہت ظالم ہے. بنی عباس کا وہ یزید ہے، سمجھ گئے کون؟ متوکل. عجیب چیز ہے، اہل بیت کا مدد کرنے کا طریقہ دیکھیں کہ ان سے بدترین زمانہ جو دشمن ہے وہ بھی مدد مانگتا ہے. نہیں میں نے بات کہہ دی، پہنچی نہیں شاید آپ تک. ایک چیز بتا دیں آپ، ایک آدمی اگر کسی کے ساتھ ظلم کر چکا ہو نا، اس کی ہمت نہیں ہوتی مانگنے کی مدد، نہیں مدد مانگنے کی ہمت نہیں ہوتی. کہ بھائی میں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا. دو صورت ہے نا. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس سے میں نے مدد مانگی، اس نے نہیں مانگی، میری مدد نہیں کی، یا میں نے سنا کہ 4 لوگوں کی نہیں کی تو میری کیا کرے گا. اب متوکل نے جب اس طرح سے دعویٰ آ گیا زینب ہونے کا تو حکومت تو خطرے میں پڑ رہی، تو اس نے یہ دیکھا کہ امام علی النقی سے مدد مانگی جائے. وہ جانتا تھا کہ اس گھرانے کی تاریخ رہی ہے، چاہے وہ 25 سال علی کی سکوت کا خاموشی کا دور رہا ہو، بڑے سے بڑے دشمن مدد مانگتے رہے، علی مدد کرتے رہے. تو اس نے کہا کہ یہ بھی تو اپنے وقت کے علی ہیں، اپنے وقت کے علی ہیں، لہذا مدد مانگنے نہیں چاہیے. آیا کہ دیکھیں دین اسلام کو خطرہ ہے. ایک چیز بتا دیں، صدر اسلام سے لے کے آج تک مسلمان حکمرانوں کو اور ان کی حکومت کو جب خطرہ ہوتا تو یہ نہیں کہتے کہ حکومت کو خطرہ ہے. اب دیکھیں پاکستان میں جو اقتدار جن کا چلا گیا وہ بھی کہتے تھے اسلام خطرے میں، جو اقتدار میں آئے تو بھی اسلام بچانے کے لیے آئے. شاید وہ انہوں نے اپنا نام نیت میں اسلام رکھا ہے.
मिल के सलवात पढ़िएगा बाबा। नाम कोई भी हो, नियत में रखा हो, लिहाजा ये कहते होंगे इस्लाम खतरे में। तो बहरहाल मौला को बुलाया गया। अब मौला गए जब तो तू ज़ैनब, ये जो हदीस यूं ही नहीं है, इस हदीस का इत्बात का तू ज़ैनब होने का दावा करती, कहा मैं ज़ैनब। रसूल खुदा ने दरिंदों पर औलादे फातिमा का खून हराम करार दिया। दरिंदों पर। अब एक जुमला मुझे कहने दें, अब अगर औलादे फातिमा का खून दरिंदों पर हराम करार दे दिया गया तो एक जुमला मुझे कहने दें कि जो औलादे फातिमा को कत्ल करे वो कितना बदतरीन खलायक है। अब आप ये देखिए, मौला ने जैसे ही कहा तो परेशान हो गई। कहती मैं नहीं हूं, दावे की मुनकिर हो गई, पिछड़ गई, जान खतरे में डाल नहीं सकती। लेकिन मुतवक्किल देखें, अभी मौला ने मदद की है, लेकिन उस जालिम को देखें, उसने कहा आप भी तो औलादे फातिमा में होने का दावा करते हो और आप नहीं। अगर ये बात सही है तो आप चले जाइए। उसने क्या सोचा कि मौला जाएंगे, इसलिए कि देखें आपको हमें इनसे मुसलमानों से शिकायत की इसलिए भी जरूरत नहीं है। जो रसूल को अपने जैसा समझता हो तो जो रसूल ही जैसा मुकम्मल कर लेने दें कि जो रसूल को अपने जैसा समझता हो तो फिर जो रसूल जैसे उन्हें अगर अपने जैसा समझे, जो रसूल जैसे उन्हें अपने जैसा समझे तो क्या हैरत की बात है। कहाँ आप जाइए, इमाम ने कहा जरा दरवाजा खोल दे। दरवाजा खोला गया, कहीं अभी नहीं, मैंने जल्दी कर दी। मैंने उसने कहा 3 दिन के बाद। जालिम का जुल्म देखे, का 3 दिन शेरों को भूखा रखा। 2 दिन नहीं 3 दिन, 2 शेर भूखे पिंजरे में, खलायक को भी जमा किया गया ताकि सबके सब देख भी रहे। अब पिंजरा खोला गया, लेकिन खोलने से पहले का मंजर बयान करूं, भूख से दीवाना है वो शेर। उनकी दहाड़ दूर तक सुनाई दे रही है, मुंह इस तरह खुले हैं कि अगर सामने कोई दिखाई दे जाए तो पूरा निकल जाए। अब ये सूरत हाल, जैसे ही पिंजरा खोला गया, इमाम अंदर दाखिल हुए। अब वो जो अब तक दहाड़ रहे थे शेर, एक मर्तबा दहाड़ने वाले शेरों ने अपने मुंह को, अपने होठ को बंद किया, अपनी पेशानी झुकाई, एक मर्तबा इमाम के कदमों पे पेशानी रोजा लिया, यानी बता रहे होंगे अस्सलामु अलैका या हुज्जत इमाम ने उनके सर पे हाथ रखा और फिर उसके बाद जब तक रहे इमाम के कदमों में रहे, इमाम के कदमों में रहे। पता चला अहले बैत वो अजीम किरदार हैं कि सिर्फ शरीफ इंसान उनके कदमों में रहना पसंद नहीं करते, दरिंदा भी उनके कदमों में दरिंदा भी। अब उसने कदमों में सर रख दिया, इमाम रहे, हैरत में पड़ गई, बाहर निकल गए। लेकिन मैंने कहा कि जो सर रखे तो यकीनन सलाम किया, बोसा दिया, और सलाम में यही कहा होगा ना, इताअत वाजिब है ना, तो इताअत वाजिब हुज्जत खुदा की, तो कहा होगा आप पर हमारा सलाम है। भाई दूसरे अली, पहले अली के लिए दीवार शक हुई, दूसरे अली को हजर अस्वद ने सलाम किया, तीसरे अली इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम जो है आप देखें कि आपके पास हिरन चले आए। चौथा अली, अब उसके बाद शेर ने कदमों में सर रखा, अस्सलाम वालेकुम हुज्जत अल्लाह का। अच्छा ये सबके सब हुज्जत है, मैं आपको कहां ले जा रहा हूं, जनाब सैयदा की मजलिस हो रही है ना, ये सबके सब हुज्जत है। अब आप सुनिए, 6ठे इमाम, 8वें इमाम, 10वें इमाम, मैंने कई मरतबा ये हदीस मुख्तलिफ मौकों पे पढ़ी है जनाब सैयदा के लिए। आप फरमाते हैं 6ठे इमाम, 8वें इमाम, 10वें इमाम कि हम सब के सब अहले बैत कायनात के लिए हुज्जत हैं, और हम अहले बैत पर हमारी जद्दा फातिमा ज़हरा हुज्जत है। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बुलंद तरीन सलावत। हम अहले बैत
بیت پر کون حجت ہے؟ جناب فاطمہ حجت ہے، جناب سیدہ حجت ہے. یعنی ہم اہل بیت پر، جتنے اہل بیت رسالت ہیں ان سب پر حجت جناب سیدہ. اب میری سمجھ میں بات آئی. فاطمہ تو بس نہیں پہنچے آپ. اب میری سمجھ میں آئی کہ جس طریقے سے رسول کائنات پر اور اہل بیت پر حجت ہے، اسی طرح سے فاطمہ کائنات پر اور اہل بیت پر حجت ہے. حجت اللہ، اللہ کی حجت. تین اماموں کی حدیث، کیونکہ میں رسول کی حدیث اس حدیث اور واقعے سے جوڑ کر اب سمجھ میں آ گیا مقام فاطمہ اور اطاعت فاطمہ. ایک جملہ اور سنیے گا، یہ جملہ بھی حدیث کا جملہ ہے اور یہ بھی 10ویں سرکار کا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا ہمارا واسطہ دے کے دعا کرتی ہے. اس کا واسطہ علی کا واسطہ، اس کا واسطہ حسن کا واسطہ، اس کا واسطہ حسین کا واسطہ، اس کا واسطہ باب الحوائز کا واسطہ، اس کا واسطہ امام ضامن و سامن کا واسطہ، اس کا واسطہ حضرت حجت کا واسطہ. ساری کائنات ہمارا واسطہ دے کے دعا کرتی ہے اور ہم اہل بیت اپنی جدہ فاطمہ کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں. ایک بات سمجھ میں آئی. اب ہم جب دعا کریں نا تو کچھ اس طرح سے دعا کریں، اے مولا امام رضا آپ کا واسطہ دیتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، اور آپ کو واسطہ دیتے ہیں آپ کی جدہ کا خدا. یہی ہوا نا. کب؟ امام کی حدیث سے ثابت ہو گیا. اب رسول کی حدیث کو آگے مکمل کرتا ہوں. ایک مرتبہ صلوات پڑھے گا بابا. کس پر واجب ہو گئی؟ انسان پر واجب. مدینہ میں کتنے انسان رہتے تھے؟ جنات پر واجب، طیور پر واجب، وحوش پر واجب. اب جو میں کہنے جا رہا ہوں بہت ہی اہم ترین جملہ کہنے جا رہا ہوں، میرا نہیں ہے، نبی کا ہے. والانبیاء والملائکہ. کہا اے میری بیٹی فاطمہ تمہاری اطاعت انسان پر واجب، جنات پر واجب، طیور پر واجب، وحوش پر واجب، انبیاء پر واجب، ملائکہ پر واجب. ارے انبیاء پر واجب ہونا میری سمجھ میں آ گیا کہ جب ابراہیم قربانی پیش کریں تو خدا کے قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم. عیسیٰ کا بیعت کرنا سمجھ میں آ گیا. ملائکہ کا بھی میری سمجھ میں آ گیا. ملائکہ کا بھی اطاعت کرنا سمجھ میں آ گیا. کس طرح سے؟ ملائکہ میں سے ایک ملک وہ ہے نا جو وہی لے کے آتا ہے. کیا کہنے ہیں سبحان اللہ. ایک ملک وہ ہے جو روزی لے کے آتا ہے. ایک ملک وہ ہے کہ خدا نہ کرے جلدی کسی کے گھر آئے، اور اگر آتا ہے تو سلیمان کو بھی کہتا ہے کہ اسی پوزیشن. اس لیے کہا میں لیٹ جاؤں کا حکم خدا ہے، اس کی اطاعت میں میں لیٹ ہو جاؤں گا. لیٹ جاؤں نہیں، بیٹھ جاؤں نہیں، کھڑے رہیے. اسی حالت میں موسیٰ فوراً فاطمہ کے گھر میں نبی کا سر ہے. اچھا ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار مسائل پہ نہیں آئے، 3 بار. اور اس کے بعد نبی کہتے ہیں بیٹی اجازت دے دو. جملہ قیامت تک چلے گا. بیٹی اجازت دے دو، بیٹی اجازت دے دو. قیامت تک کے لیے جملے کو محفوظ رکھ لینا. یہ اقتدار فاطمہ، اختیار فاطمہ. اگر فاطمہ 28 صفر 11 ہجری کو اجازت نہ دے تو قیامت تک ملک الموت در کیا کہنے
اچھا یہ مدینے میں بھی اختیار فاطمہ دکھائی دیتا ہے، کربلا میں بھی دکھائی دیتا ہے، پھر مسائل نہیں پڑھا، لیکن بات اختیار و اقتدار کی بتا رہا ہوں. میں نے جو کہا تھا نا پرسوں مجلس کے اندر کہ ان کے فضائل مسائل، ان کے مسائل فضائل ہیں، تو صورتحال کیا ہے؟ کربلا میں بھی ملک الموت اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہا. قرآن کے الفاظ ہیں نا، اے نفس مطمئنہ پر، دیکھا آپ نے؟ تو یہ ہے اقتدار و اختیار فاطمہ اور اولاد فاطمہ کا کیف ملک الموت کی صورتحال. اب آپ یہ بتائیے گا بچوں کو سمجھانے کے لیے جن تک یہ بات پہنچے گی، آپ تو ایک ایک جملے کو جس طرح میرے ساتھ چلیں. ایک آدمی ہے جس کی مینیجرل پوسٹ ہے، اس سے اگر اس دفتر کا چیف ایگزیکٹو ہی کیوں نہ کہتے کہ جاؤ میرے گھر کی سبزی لیتے ہو، میرا کام یہ ہے، جس کا کام سبزی لانا وہ سبزی لائے گا، جس کا کام بچوں کو اسکول پہنچانا ہے اسکول پہنچائے گا، جس کا کام اکاؤنٹ دیکھنا ہے وہ اکاؤنٹ دیکھے گا، جو مینیجر کی پوزیشن پہ مینیجر ہوگا، جو سائٹ دیکھے گا وہ سائٹ، اس کے کام یہ ہے. فرشتوں میں سب سے بڑا فرشتہ سید الملائکہ وہی لے کے آتا ہے، جو زبور لایا، توریت لایا، انجیل لایا، وہ قرآن لایا، وہ فرشتہ فاطمہ کے گھر آتا ہے. تسبیح فاطمہ کام کی بات کرنے پڑ چکا، لہذا وہ ریپیٹ نہیں کر. اب جو فاطمہ کے گھر آتا ہے تو کبھی جھولا جھولاتا ہے، کبھی جھولا جھولاتا ہے، کبھی چکیاں پیستا ہے. یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ہمارا اسٹیٹس بہت بڑا ہے لیکن فاطمہ کے گھر کا جھولا جھولانا اس سے بڑا. اس سے بڑا کام ہے. اچھا جبرائیل بار بار آتے رہے، اب اس گھر سے تو عشق ہو گیا نا، بار بار آتے رہے. اچھا نہیں ایسے بار بار آنے سے رہنے سے عشق ہوتا تو بہت سے لوگوں کو عشق ہو جاتا. بار بار آنے سے نہیں، اس کے لیے ہمارا نفس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، قلب کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، سلسلے کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. حضرت جبرائیل یہ تو آتے رہے، ایک فرشتہ وہ آیا ہوگا لیکن تاریخ میں قبل میں اپنے نالج کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، میں نے تاریخ میں نہیں پڑھا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اس گھر میں بار بار فرشتے آتے رہتے ہیں. لیکن جبرائیل کا تو سب کو پتا ہے، لیکن ایک فرشتہ ہے جو رضوان جنت ہے. اچھا رضوان جنت یعنی جنت کا سیکورٹی کا چیف ہے، ٹھیک ہے، سیکورٹی کا انچارج ہے، جس کو ہمارے یہاں داروغہ جنت کہہ دیتے ہیں اردو زبان میں. وہ فرشتہ جنت کے معاملات کو، جنت کے معاملات کو جو دیکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ خاتون جنت کے گھر آتا ہے. جو جنت کے معاملات کو دیکھتا ہے نا اس کے لیے ضروری ہے کہ خاتون جنت کے گھر آتا رہے، سیدہ شباب اہل جنہ کی نوکری کرتا رہے، ضروری ہے. اب میری سمجھ یہ واقعہ تو ہم سب پڑھتے تھے، آج جو میں نے تمہارے سامنے ایک جہت پیدا کی، کیوں آیا؟ کیوں آیا؟ اس لیے کیونکہ بچوں نے جب ماں سے کہا کہ اماں جان مدینے میں عید آ گئی، بچے نئے کپڑے پہنے، ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ ماں نے کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں. پہلا جملہ ذہن میں، السلام علیکم یا خیر خلق اللہ بعد رسول اللہ، یہ رسول کے بعد خلق میں سب سے بہتر، یہ جملہ ہے نا. اب سب سے بہتر تو رسول کیا ہے؟ کافروں نے بھی صادق کا، دشمنوں نے بھی صادق کا، یہاں تک کہ نبوت کا انکار کرنے والا جھوٹا نہیں کہہ سکا. ارے میں تمہیں مکے سے مدینے مسجد نبی میں لا رہا ہوں، نہیں پہنچی، بات نہیں پہنچی. میں مکے سے لے کر تمہیں
ابو لہب ابو جہل وہ ظالم ہیں کہ جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے فاطمہ کے باپ کو صادق کہا تو جنگیں ضرور لڑی لیکن جھوٹا نہیں کہا. اگر مسجد نبوی ہے جہاں نبی کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ میرے بابا نے کہا میرے بعد جو سب سے سچی ہے وہ فاطمہ، اسے جھٹلایا گیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کے بعد مردوں میں سب سے سچے علی، عورتوں میں فاطمہ، اور مسجد نبی میں جھٹلائی گئی. تو خیر صادق وہ جو واقعہ ہو جائے اور واقعے کے مطابق خبر دے. یہ کیا ہوا کہ وہ سڑک کے اوپر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، 2 گاڑیاں ٹکرا گئی اور الحمدللہ جو لوگ تھے وہ بچ گئے لیکن گاڑیاں دونوں رائٹ آف ہو گئی. ان صاحب کو میں پہلے سے نہیں جانتا تھا. کئی مرتبہ لوگ غلط خبریں اڑا ہی دیتے ہیں. اب تو مومن اپنے آپس میں ایک دوسرے کا نام CNN BBC رکھ دیتے ہیں. نہ رکھا کرے. بہرحال میں گیا، وہ جو 10 منٹ کے بعد اسی جائے حادثہ پہ پہنچ گیا. پولیس کی گاڑی، ایمبولینس وغیرہ ساری کھڑی تھی. دیکھا واقعی گاڑیاں رائٹ آف ہو گئی تھی. وہ دونوں لوگ بھی محفوظ تھے. یہ کیا ہوا؟ کہاں ایکسیڈنٹ ہوا لیکن یہ محفوظ ہے. میں نے کہا بندہ صادق ہے. تو صادق کون ہے؟ کہ صادق وہ ہے کہ جیسا واقعہ ہو اس کے مطابق خبر دے. بے عینے ہی. میں نے کہا واقعاً اب دوبارہ مجھے ملے اگلی مجلس میں پنچن سینٹر میں. میں نے کہا بھیا آپ نے جو بتایا تھا میں وہیں سے گزرا، میں نے دیکھا حادثہ ہوا تھا، گاڑی تباہ ہو گئی تھی لیکن گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگ محفوظ تھے. واقعاً آپ نے بالکل سچی خبر دی. وہ اس دن سے میرے لیے صادق ہو گئے. اس دن سے میرے لیے صادق ہو گئے. جس دن سے ان کی صداقت کو میں نے بعینی دیکھ لیا. تو صادق وہ ہے جو واقعہ ہونے کے بعد واقعے کے مطابق خبر دے. لیکن صدیق یا صدیقہ کون؟ کا وہ ہے کہ جو کہے اور اس کے بعد واقعہ ہو جائے. واقعہ ہو جائے. اب جناب سیدہ سے حسنین کریمین علیہ السلام نے کہا اماں جان مدینے میں بچوں کے نئے کپڑے بن گئے، ہمارے نئے کپڑے نہیں. کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں. اب جو درزی کے پاس آپ نے کہے، درزی کے پاس کہے فاطمہ صدیقہ ہے. کپڑے کو کہا اب کہاں ہے؟ ایک مرتبہ آیا درزی. یہ درزی ہے کون؟ میں نے کہا رضوان جنت. میں نے کہا رضوان جنت کے لیے ضروری ہے کہ خاتون جنت سے جڑا رہے، سید شباب اہل جنت سے جڑا رہے، بیت جنت سے جڑا رہے. بلکہ ایک جملہ کہیں پر جنت کی اگر کوئی جنت ہے تو وہ فاطمہ کا گھر ہے. صدیقۃ الکبریٰ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بلند ترین صلوات. جنت کی وہ فاطمہ کا. اب وہ بیوی کے دروازے پہ آیا. اگر ہم آئیں آپ کے دروازے پہ تو ہم نہیں کہتے کہ ابو القاسم کہیں گے، حالانکہ ہم کہتے ہیں کئی بار، لیکن عام طور پہ بھائی مولانا ہے. اچھے سے ہم نے کہا بیٹا بتا دیجیے گا کہ اپنے بابا کو کہ مولانا آئے تھے. ایک صاحب تھے وہ جنرل تھے. بات چیت میں اچانک زبان سے میرے بریگیڈیئر نکل گیا. انہوں نے اسی وقت کہ غلام ہے جنرل ہوں. بھائی میری غلطی ہے. تو انہوں نے اصلاح کی. بالکل صحیح، اس لیے کہ جو ان کا رینک ہے وہ پوزیشن بتانی چاہیے تھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ آنے والا داروغ جنت ہے، بہت بڑا اسٹیٹس ہے. فاطمہ کے دروازے پر آیا. آنے کے بعد یہ نہیں کہتا انا رضوان الجنہ، بلکہ کہتا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. اب میری سمجھ میں آیا کہ جنت کا رضوان ہونا بڑا عہدہ نہیں ہے، حسنین کا خادم ہونا سے بہتر ہے. بلندتر سلوات پڑھیے. رسول نے کیا فرمایا کہ فاطمہ تمہاری اطاعت واجب ہے انسان پر، جنات پر، وحوش پر، طیور پر، انبیاء پر اور ملائک پر. انبیاء اور ملائک پر واجب. آخری بات، یہ آخری حدیث اور بڑی تیزی سے، حالانکہ تفسیر چاہتی ہے، میں ختم کرنے جا رہا ہوں. جو رسول کی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے.
جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. جس سے فاطمہ غضبناک ہو گئی اس سے خدا غضبناک ہو گیا. اور غضبناک ہوگی تو کہاں جائے گا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جہنم میں جائے گا. اچھا جہنم میں جو چلا جائے گا دشمن فاطمہ، نکلے گا نہیں نکلے گا؟ 50,000 سال کے بعد، 1,00,000 سال کے بعد، 2,00,000 سال کے بعد نکلے گا. میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد خطبہ ہمارا جو ہم نے شروع میں کہا تھا وہ انشاءاللہ اگلی کسی حدیث کے لیے، کیونکہ میں مصائب کی طرف آؤں گا اس حدیث کے بعد. رسول کہتے ہیں یا فاطمہ، اے فاطمہ، لو ان کل نبی بعثہ اللہ، ایک دو نبی نہیں، کہتے ہیں فاطمہ اگر اللہ ان تمام نبیوں کو جنہیں اس نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، وَكُلُّ مَلَكٍ قَرَّبَهُ، اور وہ تمام ملک و فرشتے جنہیں اس نے اپنے سے قریب کر رکھا ہے، ملک مقرب، شَفَعُوا فِي كُلِّ مُبْغِضٍ، اور وہ شفاعت کرنا چاہیں جنہوں نے تم سے بغض رکھا ہے، نفرت رکھی ہے. اس حدیث سے پھر رسول کی ایک حدیث جوڑوں گا اور زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں کہ اگر سارے نبی، سارے ملک مقرب فاطمہ جنہوں نے تم سے بغض رکھا ہے ان کی شفاعت کرنا چاہیں، اس کے بعد آگے حدیث کو ایکسپلین کرتے ہیں، لَكَ غَاصِبُونَ، جنہوں نے تیرا حق غصب کیا ہے. پہنچ گئے؟ لَكَ غَاصِبُونَ، جنہوں نے تمہارا حق غصب کیا ہے. لَكَ مَا أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ أَبَدًا، اللہ ان تمام کی شفاعتوں کو حالانکہ کریں گے نہیں شفاعت، لیکن نبی کہہ رہے اگر یہ سب کے سب مل کر فاطمہ کے حقوق کے غصب کرنے والے یا فاطمہ جن سے ناراض گئی سب مل کے شفاعت کریں تو اللہ انہیں کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالے گا، کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالے گا. اب فاطمہ علی کی زوجہ ہے نا، تو پھر علی جیسا کمال ہے نا. جو اون صاحب کے کچھ احادیث میں نے مقایسے کی بیان کی تھی، پھر ایک حدیث سنیے، اور اس حدیث کے راوی خلیفہ اول ہے. آپ کہتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے لوگ، کائنات کے لوگ، جن و انسان علی کی محبت پر جمع ہو جاتے ہیں تو خدا جہنم کو خلق نہیں کرتا. تو پتہ چلا جہنم خلق کی گئی دشمنی علی میں، اور جو دشمنی فاطمہ میں چلا جائے وہ پھر جہنم سے نکلے گا. دشمنی فاطمہ میں چلا جائے تو جہنم سے نکلے گا. اللہ اکبر. اختیار فاطمہ کیا؟ فرشتے نوکری کرے. اختیار فاطمہ کیا؟ ملک الموت اجازت ہے. لیکن ہائے فاطمہ کتنی مظلوم کر دی گئی، اتنی مظلوم کر دی گئی. تو یہ دو مصرے کسی کو رلانے کے لیے کافی جو فاطمہ کے ہیں. صبت علیہ مصائب اللہ والنہار و صبت علیہ میں سرنا لیالیا. اے بابا آپ کے بعد مجھ پر مصیبت کے پہاڑ توڑ دیے گئے. اگر دن پر پڑھتے تو شب تاریخ میں بدل جاتے، اگر پہاڑوں پہ پڑھتے تو چکنا چور ہو جاتے. ہائے نبی کی بیٹی فاطمہ، ارے کس طرح سے پسلیاں ٹوٹی، کس طرح سے محسن شہید ہوا. لیکن اے عزیزو اس کے بعد ہی فاطمہ کا عالم یہ ٹوٹی پسلیوں کے بعد باپ کی قبر پہ جاتی ہے، کہتی ہے السلام علیکہ یا بتا، اے بابا آپ پر میرا سلام. مجھے رونے نہیں دیتے. فاطمہ مدینے کے باہر جا کر بیت الاحزان میں باپ کا ماتم کرتی ہے، کبھی بقیع کے قبرستان میں آتی ہے، ارے کبھی حمزہ کی قبر پہ جاتی ہے. اے عزیزو یہ تو 75 اور 95 دنوں فاطمہ کا دستور اب سن سکو گے، لیکن یہ سارے کا سارا سفر ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ فاطمہ مدینے میں کر رہی تھی نا. لیکن اب مدینے کے بعد ارے جب علی کوفے میں شہید کر دیے گئے تو فاطمہ مدینے سے کوفے آتی ہے، ارے میرے علی کا پرسہ دے دو. ارے پھر حسن کو جو زہر دے دیا گیا، فاطمہ مدینے آئی، میرے حسن کا پرسہ دے دو. ہائے کربلا میں جب فاطمہ کا ہائے فاطمہ کا حسین، ارے جب بے دردی سے ذبح کیا جانے لگا، حسین نے بہن کو تو رخصت کر دیا،
جب بندے کفن ٹوٹے کیوں ٹوٹے؟ حسین نے کہا اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک اماں نہ بلائے. ارے بندے کفن ٹوٹے, ہاتھ نکلے, کہ لال حسین میرے سینے سے لگ جا. اللہ اکبر, حسین زمین پر ہے. ایک مرتبہ رسول نے کہا ارے مجھ میں ہمت نہیں ہے. علی نے کہا مجھ میں ہمت نہیں ہے. فاطمہ نے کہا ارے میرا حسین ہے, کربلا کی ریت ہے. اے بابا میں حسین کا سردانوں میں رکھوں گی. اے علی میں حسین کا سردانوں میں رکھوں گی. فاطمہ نے حسین کا سردانوں میں رکھا. ارے شبر کا خنجر, فاطمہ کا حسین ذبح ہو گیا. حسین کو پرساد و فاطمہ کا اسی بلند آواز کے ساتھ ہوگا. میں امام صادق امام جعفر صادق کا وہ جملہ نقل کروں. مدینہ ہے میرے مولا کے گھر, مجلس برپا, آپ کے جد امام حسین کی مجلس ہے. ذاکر مجلس پڑھ رہا, ذاکر مجلس پڑھ رہا, وہ امام رو رہے ہیں, برابر میں صحابی بیٹھا رو رہا ہے, لیکن آواز نہیں آ رہی ہے. ایک مرتبہ مولا نے کہا اے بھائی میرے جد کے مسائل بیان ہو رہے, رو نہیں رہا. اس نے کہا مولا ارے میرا پورا رومال تر ہو گیا, کیا اس طرح کرو؟ ارے جس طرح میری دادی فاطمہ بقی میں روتی وہاں حسینہ, وہاں مظلومہ, وہاں غربتہ, وہاں. اب سنو, یہ تو میرے مولا امام صادق نے کہا تھا, اب جملہ سنو. ارے اس طرح نہ رو, فاطمہ کی مجلس اس طرح رو جیسے حسن رو رہے تھے. جس طرح حسین سینہ پہ رکھتے ارے جس طرح زینب ام کلثوم بھی لگ رہی تھی. اے اللہ اکبر, اللہ اکبر. جزاکم اللہ خیر الجزا. یہاں تک کہ عزیز ہو علی غوث دے چکے, میں نے یہاں تک کل پڑھا تھا. اب میں نے کہا آخری آج سلسلے کی مجلس ہے, پھر آگے بڑھے گی اگلے ہفتے میں مجلس ہے, لیکن اس ہفتے میں فاطمہ کی شہادت مکمل کر دوں. بازی گانے گرامی, علی غسل دے چکے, کفن دے چکے. ہاں فاطمہ کا تاریخ میں پہلا جنازہ ہے. ارے جسے تابوت ملا, اے فاطمہ ارے جب اپنا تابوت اسما سے بنوا رہی ہے, خیال کیجئے گا ننھا حسین نہ دیکھ لے. ننھا حسین نہ دیکھ لے. اللہ اکبر. اب جنازہ تیار ہو گیا. علی فاطمہ کی وصیت کے مطابق اس کو کفن دے چکے. کہا بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو. بچوں کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے اپنی ماں کو الوداع کرنا, اور ماں بھی فاطمہ ہو, بچے بھی حسنین ہو. ایک مرتبہ حسن آگے بڑھے, اماں الوداع, ام کلثوم آگے بڑھی, لیکن حسین آگے نہیں بڑھے, زینب آگے نہیں بڑھی. آخری چند جملے زحمت تمام. ایک مرتبہ علی نے کہا لال آخری بار مل لو. حسین نے کہا بابا ارے ٹوٹی پسلیوں کے بعد میری ماں دروازہ کھولنے کے بعد بازوؤں کو کھول کے کہتی تھی اے لال حسین سینے سے لگ جا. میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک اماں نہیں بلائے گی. بندے کفن ٹوٹے, حسین دوڑے, ماں نے کہا اماں, ماں نے کہا اے لال حسین سینے سے لگ جا. حسین نے پڑھ گئے, حسن نے پڑھ گئے, زینب نے پڑھ گئی, ام کلثوم نے پڑھ گئی. ارے اور آج جب نپٹ گئی تو بچے کہتے ہیں یا امنا اذا لقیت جدنا فقرئی منا السلام. اے اماں جب نانا سے ملنا ہمارا سلام کہہ دینا. ارے کہہ دینا حسن حسین بن ماں کے ہو گئے. اللہ اکبر. حسین حسن علی ابن ابی طالب چند چاہنے والوں کے ساتھ فاطمہ کا رات کے اندھیرے میں جنازہ لے کر نکلے. ہائے ہائے میرے مولا نے دن میں 40 قبریں کس طرح بنائی ہوتی. فاطمہ کی قبر کی حرمت پامال نہ ہونے پر یہاں تک کہ مجھے آج تک نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا فاطمہ بقی میں ہے, مجھے نہیں پتا فاطمہ ریاض الجنہ میں ہے, مجھے نہیں پتا فاطمہ اپنے حجرے میں ہے, مجھے نہیں پتا فاطمہ عقیل کے گھر میں. لیکن ہاں جب کوئی پوچھتا ہے میں کہتا ہوں یہاں بھی زیارت پڑھ لو فاطمہ کی, یہاں بھی ماتم کر لو فاطمہ کا, یہاں بھی نبی کو پرسا دے دو. اللہ اکبر. علی لے کے چلے, لیکن اب غسل دینا تو مشکل تھا, لیکن قبر میں اتارنا زیادہ مشکل. آخری جملہ میں کہوں مولا آپ بھی علی ہے, پوتا بھی علی ہے, لیکن
زاد الله أيامهم خيرين خيرا ألا لعنة الله على القوم الظالمين ما خلق سیدہ طاہرہ 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 طاہرہ سیدہ 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 طاہرہ سنبھالا کبھی رستے میں گری ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر سہارا لوگوں میں بنتے نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر سہارا لوگوں میں بنتے نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر سہارا لوگوں میں بنتے نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر سہارا لوگوں میں بنتے نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر سہارا لوگوں میں بنتے نبی ہوں ایسا بدلا ہے مدینہ اپنا حق مان رہی ہوں باسب سے کلمہ گو پڑھتی نشی ہے اور میں کب سے کھڑی ہوں تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر سہارا لوگوں میں بنتے نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر سہارا لوگوں میں بنتے نبی ہوں اتنے دکھ میں سہے ہر وہ دن پر بھی پڑے وہ سے آرام بنے یہ دکھ تو نہیں ہے اس قدر مدینے میں ہوئی ہوں کوئی سنتا ہی نہیں ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر سہارا لوگوں میں بنتے نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر سہارا لوگوں میں بنتے نبی ہوں ایسے خاموش ہو کیوں کہنا چاہو تو کہو اماں کچھ تو بولو کہ بولی بیٹوں سے ساتھ بہنوں کا نبھانا کربلا
عمل میں ننگ سر کیسے چلے گی بس یہی سوچ رہی ہوں تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں دل نبی ہوں تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں دل نبی ہوں پوچھا ہے نے بتا کیا کیا مسجد میں ہوا تو کہ بس اتنا کہا کبھی دیواروں کو تھاما کبھی میں خاطر پہ بیٹھی ہوں تک کر کبھی بیٹوں نے سنبھالا کبھی رستے میں گری ہوں تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں دل کے نبی ہوں تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں دل کے نبی ہوں وہ تو کم سے ہے ابھی دور ہے شام سے بھی سہ نہ پائے گی کبھی سے زینب نے یہ پوچھا کہاں جاتی وہ بتاؤ اے اماں میں نے زینب سے چھپایا کہ میں دربار چلی ہوں تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں دل کے نبی ہوں تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں نبی ہوں غربت بیت نبی دیکھے اکبر جو کبھی مجھ کو لگتا ہے یہی اس کا مہدی کہتا ہے منتقم کر کے مدینے زہرا کا درد آؤں گا میں لوگوں اور حاضر خالی ہوں تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں دل کے نبی ہوں تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں دل کے نبی ہوں غربت بیت نبی دیکھے اکبر جو کبھی مجھ کو لگتا ہے یہی اس کا مہدی کہتا ہے منتقم کر کے مدینے زہرا کا جلد آؤں گا میں لوگوں اور حاضر خالی ہوں تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں روتی ہوئی دربار سے لوٹائی فاطمہ 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 روتی ہوئی دربار سے لوٹائی فاطمہ
جھٹلائی فاطمہ روتی ہوئی دربار سے لوٹائی فاطمہ روتی ہوئی دربار سے لوٹائی فاطمہ زینب سے کہہ رہی ہے تیری رضا کی خیر زینب سے کہہ رہی ہے تیری رضا کی خیر منظر بازار شام منظر بازار شام کا دیکھا فاطمہ روتی ہوئی دربار سے لوٹائی فاطمہ روتی ہوئی دربار سے لوٹائی فاطمہ روتی ہوئی دربار سے لوٹائی فاطمہ زینب سے کہہ رہی ہے تیری رضا کی خیر زینب سے کہہ رہی ہے تیری رضا کی خیر منظر بازار شام منظر بازار شام کا دیکھا فاطمہ روتی ہوئی دربار سے لوٹائی فاطمہ روتی ہوئی دربار سے لوٹائی فاطمہ خود ہی بتا مسلمان تیرے ستم کے بعد خود ہی بتا مسلمان تیرے ستم کے بعد دنیا میں کتنے دن ہیں دنیا میں کتنے دن ہیں جی بھائی فاطمہ روتی ہوئی دربار سے لوٹائی فاطمہ روتی ہوئی دربار سے لوٹائی فاطمہ روتی ہوئی دربار سے لوٹائی فاطمہ رو رو کے کہہ رہی ہے قبر رسول پر رو رو کے کہہ رہی ہے قبر رسول پر تیرے بعد دوسرے نے تیرے بعد دوسرے نے ہے ستائی فاطمہ روتی ہوئی دربار سے لوٹائی 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 فاطمہ محسن کو بھول جانا انسانیت نہیں محسن کو بھول جانا انسانیت نہیں پہچانو محمد کی پہچانو محمد کی ہے جائے فاطمہ محمد والے محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا أمير المؤمنين وابن سيد الغسيل السلام عليك مولى أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام علیکم مولا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس وانیس النفوس ایها المدفون برزتوس السلطان العرب والعجم یا ابو الحسن یا علی بن موسیٰ الراز بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجک واصل اللہ مخرجک السلام علیکم وجمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم صل على